You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات آپ کے سامنے میرے ساتھ مل کے پڑھیے اور توجہ سے سنیں پھر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس وقت وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے، اور اے ہمارے رب ہمیں خالص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر، اور ہمیں حج کی عبادات بتا، ہماری توبہ بھی قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ بڑا ہی تاریخی عنوان ہے اور ہر بندے کو یہ تاریخ پتہ بھی ہونی چاہیے۔ مختلف روایات ہیں، اقوال ہیں کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کس نے کی، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ تو ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ پہلے تو ایک سوالی انداز میں پوچھا گیا کہ کیا فرشتوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے؟ یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے؟ عطا کہتے ہیں، یہ مفسر ہیں، محدث ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب میں فرشتوں کی آواز نہیں سنتا، فرمایا زمین پر اتر جاؤ، میرے لیے ایک گھر بناؤ، پھر اس کے گرد طواف کرو، جس طرح تم آسمان میں میرے گھر کے گرد فرشتوں کو طواف کرتا دیکھ رہے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے طور حرا، طور زیتا، طور سینا، جبل لبنان اور جودی پہاڑ، جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی مچھلی اس کشتی کا واقعہ ہے، جودی پہاڑ، 5 پہاڑوں سے مٹی لے کر بیت اللہ شریف کو بنایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جنت سے اتارا، فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک بیت، ایک گھر اتاروں گا جس کے گرد اسی طرح طواف کیا جائے گا
جس طرح میرے عرش پر اس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس طرح میرے عرش پر نماز پڑھی جاتی ہے ایسے ہی اس بیت اللہ کے قرب و جوار میں نماز پڑھی جائے گی۔ طوفان نوح جب آیا، بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا، انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے طور طریقے سے اس بیت اللہ کا حج فرمایا کرتے تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے روایت میں نے بیان کی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو اس جگہ کا تعین جو تھا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا کہ اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بنایا تھا۔ اب ایک روایت ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کو 5 مرتبہ بنایا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ پہلی بار حضرت شیس بن آدم انہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا، دوسری بار انہی بنیادوں پر، عرصہ گزر جاتا تھا نا، 100 سال 500-600 سال 1000 سال، انہی بنیادوں پر پرانا ہونے کے سبب تعمیراتی کا مینٹیننس سے کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا انہی بنیادوں پر۔ تیسری بار ظہور اسلام سے 5 سال پہلے مکہ کے قریش انہوں نے اس کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، جب وہاں پر ننگے ہو کر اس کا طواف کیا جاتا تھا، اور دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام نافذ کیا گیا تو آپ نے ننگے ہونے والی عبادت کو منع فرما دیا گیا، ننگے ہو کر کوئی عبادت جائز نہیں ہے۔ چوتھی مرتبہ ابن زبیر نے کعبۃ اللہ کو بنایا اور تعمیر کی، اور حتیم جو ہے ہمیں اس میں نوافل پڑھنے کا شرف ملا ہے الحمدللہ۔ باہر ایک آدھی دیواریں ہیں، بالکل ایسے ایک سی شکل بنی ہوئی ہے کعبۃ اللہ کے باہر ہے جی، اس کے اندر لوگ تقریباً 20 سے 25 افراد آتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں پر نوافل پڑھتے ہیں، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ ابن زبیر نے جب کعبۃ اللہ بنایا تو اس حتیم کو اس کے اندر شامل کر کے، یہ جو اس وقت آپ کو بلیک کلر غلاف جو لپٹا نظر، یہ حتیم بھی اس میں شامل کر لیا، اسے بنا دیا گیا۔ ابن زبیر کے بعد نبی پاک جو ابن زبیر نے بتایا وہ مرضی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہوں نے اس طرح بنایا۔ 5ویں بار عبد الملک بن مروان، جب یہ بادشاہ آیا، اس نے کعبۃ اللہ کو بنایا، حتیم کو اس نے باہر کر دیا، حتیم کو اس نے باہر کیا۔ یہ جو آج موجودہ شکل ہے یہ ملک بن مروان، عبد الملک بن مروان ہے، اسی کا بنایا ہوا یہ آج موجود ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق حتیم جو تھا وہ اس کے اندر بنایا گیا تھا، عبد الملک بن مروان نے اس کو باہر نکال دیا، اور عبداللہ بن زبیر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بنایا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا جس کا دور آتا وہی اس کو بدل دیا کرتا تھا۔ اب جب عبد الملک بن مروان اس نے دوبارہ اس کے بنانے کے بعد اسد حمیری، یہ ایک نام ہے، اس نے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا تھا، اور حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے ریشم کا غلاف کعبۃ اللہ پر چڑھایا تھا۔ اچھا، جب ہارون الرشید کا دور آیا، اس نے کہا کہ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ تھا میں اسی طرز پہ بنانے لگا ہوں۔ امام مالک کا دور تھا، پہلے لوگ اپنے علماء کی قدر کیا کرتے تھے، پتہ ہوتا تھا کہ مسجد کے ممبر سے بیٹھنے والا ہمارے سر کا تاج ہے، اسے قرآن و حدیث نے حاکم بنایا ہے۔ امام مالک ہارون الرشید وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ کہہ رہے تھے، ہارون الرشید کوئی غلط بات نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا میں ویسے بناؤں گا۔ امام مالک نے فرمایا، اوے ہارون الرشید، بار بار تم اس کو گراتے ہو، جس کا دور آتا ہے وہی گرا دیتا ہے اس کو، یوں کعبۃ اللہ کی ہیبت ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ تم گرا دیتے ہو، کہتے ہو ٹھیک نہیں ہے، اس کو باہر کر دو، دوسرا آتا ہے اس کو کہتا اندر کر دو، کوئی حتیم کو شامل کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، لہٰذا اب جس طرح بنا ہوا ہے اسی طرح رہے گا۔ آج وہی کعبہ اسی طرز پر بنا ہوا ہے، یہ امام مالک کا فتویٰ تھا،
اور آپ نے واضح طور پر یہ فرمایا تھا اب اسی طرح رہنے دو، ورنہ جو حضرت ابراہیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعمیرات تھی حتیم اس کے اندر تھی۔ انہوں نے 2 دروازے بنائے تھے باقاعدہ، ایک انٹر ہوتے تھے کعبۃ اللہ کے اندر اور دوسرے سے باہر جایا جاتا تھا۔ اب تو کعبۃ اللہ کے اندر جس کی حکومت آتی ہے ہمارا وہی وزیر اعظم صدر جاتا ہے، پروٹوکول سے اس کی فیملی کو اس کے اندر نوافل پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، خوشی سے وہ اپنی پبلسٹی کرتا ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے بھائی ہمارے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ ان کی خوشی کی بات ہوگی دنیا داروں۔ لیکن ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جس کا نام ہے، کبھی اسے اللہ تعالیٰ نے حج بھی نہیں نصیب کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو حج نہیں نصیب ہوا، اس لیے کہ جب بھی وہ کبھی حج کرنے کے لیے ارادہ بنایا تو کبھی کسی ماں نے، کبھی کسی بہن نے، کبھی کسی مسکین نے آواز دے کر کہا رسول اللہ کی امت لٹ رہی ہے اور تم جا رہے ہو اپنے فائدے کے لیے، لہٰذا رک جاؤ پہلے ہماری مدد کرو۔ انہوں نے سوچا کہ جس کعبۃ اللہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اس کعبۃ اللہ سے زیادہ ایک بندہ مومن کی حرمت ہے، اور میں بندہ مومن کی حرمت کو بچانا چاہتا ہوں۔ جب بندہ مومن کی حرمت بچ جائے گی کعبۃ اللہ کی عظمت بچ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں پر حکمرانی کی، اس کے لیے تو کعبۃ اللہ کا دروازہ نہیں کھلا، لیکن موجودہ دور جنہیں قل هو اللہ احد پڑھنی نہیں آتی، جنہیں اسلام کی بنیادی اقداروں کا نہیں پتہ، خوش ہے کہ ہمارے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ جس کے لیے کھل رہا ہے سن لیں وہ واضح طور پر یہ جنت میں جانے کی کوئی سند نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ میں نے پرسوں بھی پچھلا جو جمعہ پڑھایا تھا اس پر میں نے واضح کہا تھا، نہ نماز نہ روزہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اگر کوئی چیز لے کے جائے گی وہ صرف 2 چیزیں ہیں، وہ ہمارے اللہ کی رحمت ہے یا میرے دل کا صاف ہونا ہے۔ نہ دل صاف ہو نہ اللہ کی رحمت ہو، بندہ پروٹوکول میں کہے کھلاؤ نا دروازہ 10:30 تو دروازہ کھلنے کی وجہ سے جنتیں نہیں ملتی۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ پہلے کعبۃ اللہ جو تھا وہ عام استعمال ہوتا تھا، اور حضرت شیر خدا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہی کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ مولود کعبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ولادت ہی کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ لوگ آتے تھے، اس کا طواف بھی ہوتا تھا، عام روٹین میں استعمال ہوتا تھا۔ اب اسے بہت زیادہ حفاظت میں رکھا گیا۔ خیر، حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب بڑے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے گرد بڑے شرطے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کسی کو قریب نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح جالیوں کے پاس بھی شرطے سخت کھڑے ہوتے ہیں، قریب نہیں جانے دیتے۔ تو حضرت ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب، آپ کے ساتھ بھی ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا، ابھی وہ حیات ہیں خلیفہ ان کے، وہ بھی بڑا سخت تھا۔ تو ان کے پاس کوئی بھی عقیدت مند ملنے آتے وہ قریب نہیں جانے دے، وہ کہتے پیچھے ہٹو۔ تو پیر صاحب سے کسی نے شکایت کر دی کہ ہم آپ سے ملنے آتے ہیں، یہ آپ نے رکھا ہوا ہے یا ہمیں قریب نہیں آنے دیتا۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا تھا پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوا کرتے ہیں، پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کبھی پھول کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کانٹوں کو وہاں پر لگاتا ہے، تو اس لیے جو حفاظت ہو رہی ہے شرطے وہاں پر کر رہے ہیں پھولوں کی حفاظت کے لیے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل انہوں نے ایک دعا کی، یا اللہ ہمیں مسلمان بنا، یہ لکھا نا ربنا وجعلنا مسلمین، اللہ کا خلیل اور ذبیح اللہ دعا کیا کر رہے ہیں، ہمیں مسلمان بنا۔ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں بھائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں آلریڈی وہ مسلمان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں مسلمان بنا۔ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب مفسرین کرام نے دیا، اس مسلمان سے مراد چونکہ اسلام کا معنی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، تو اس میں یہ دعا تھی یا اللہ اب بھی ہم تیرے فرما بردار ہیں، ہمیں اس سے بھی زیادہ فرما بردار بنا، ہمیں اور زیادہ مطیع بنا، اور ہمیں آئندہ بھی جب تک زندہ ہیں ہمیں اس کا مطیع بنا۔ اپنی اولاد کے لیے بھی حضرت ابراہیم نے دعا کی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ اور اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی ہے، اپنی امت کے لیے دعا کرے، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم آیت نمبر 2۔ قرآن کہتے ہیں اے ایمان والو،
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ قرآن کی آیت موجود ہے، لہذا گھر والوں کے لیے دعا کرنا درست ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خصوصی دعا یہ کی کہ یا اللہ، اپنی اولاد کے لیے دعا یہ کی کہ ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص فرما۔ اس کا جواب محدثین اور مفسرین کرام نے یہ دیا ہے، اصل میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہی کی جو دعا تھی اس کا نتیجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد ان کی نیک ہوگی تو وہ اس دین کو آگے کنورٹ کرتے رہیں گے، اور وہ کنورٹ ہوتا رہا۔ ہم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ یہ آج کی گفتگو کا عنوان تھا۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو مناسک حج اللہ تعالیٰ نے سکھائے، وہ مناسک حج انشاءاللہ کبھی بیان ہوں گے، لیکن وہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ حج کیا۔ پہلے وہ میدان عرفات میں لوٹے، یوم النحر آیا 10 ذو الحج، اس میں شیطان نمودار ہوا سامنے۔ یہ جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ان کے سامنے شیطان آیا، کنکریاں ماری، ساتھ دوسرے دن بھی آیا، تیسرے دن بھی آیا، اسے مینا کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر آپ گئے تو آپ نے جا کر فرمایا اللہ کے بندو جواب دو، جس جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا اس نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ اس وقت 7 بندوں نے لبیک اللہم لبیک کہا۔ فرمایا روح زمین پر ہمیشہ ہر وقت 7 مسلمان رہیں گے، اگر یہ 7 مسلمان نہ ہوئے تو رب قیامت کو قائم کر دے گا۔ اور پہلے بھی 7 مسلمان تھے، حضرت ابراہیم نے آواز دی، 7 مسلمانوں نے لبیک کہا۔ یہ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو مناسک حج سکھائے، صفا و مروہ و مزدلفہ میں جانے کا، صحیح کرنے کا سارا طریقہ بتایا۔ آگے حضرت اسماعیل والا ٹاپک جب آئے گا انشاءاللہ ہم جو ان کا پانی آب زمزم نکلا تھا وہ اس حوالے سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔